اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورت الاعراف، آیت نمبر 187 اور 188۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ اے رسول علیہ السلام، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی۔ کہہ دو اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی خبریں خوب جمع کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کو مہلت دی ہے، اس کا بیان تھا، اور پھر فرمایا کہ مہلت مل جانے پر وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رجوع کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ اور آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق اور علم غیب کی حقیقت بیان فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام سے بعض لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے کہ قیامت کب آئے گی؟ جب آئے گی تو ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں گے، جب قریب ہوگی۔ تو نبی کریم علیہ السلام ابھی جواب ہی دینا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ آیات نازل ہوئی۔ فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جس طرح معجزات دکھاتے ہیں اس طرح ان کو قیامت کے بارے میں بھی پتہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت کو واضح کر دیا کہ لوگ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اس کی تحقیق کر رکھی ہے، لیکن یہ حقیقت میرے پاس ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو علم ایسا دیا تھا کہ کائنات میں اور کسی کے پاس ایسا علم نہیں۔
بات یاد رکھیں، نبی کریم علیہ السلام کو اتنا علم دیا ہے کہ دنیا کے تمام فلاسفر، سائنسدان، انبیاء، غوث قطب ابدال مل جائیں کہ اللہ نے ان سے بھی بڑھ کر اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، لیکن کلی علم پھر بھی نہیں، کلی علم نہیں، یہ جزئی علم ہے، کلی علم صرف اللہ کے پاس۔ قیامت کب آئے، کیسے اس کا وقوع ہوگا، بچہ آئے گا، بچی پیدا ہوگی، اس کی حقیقت آج کل تو مشینیں یہ بتلا دیتی ہیں بچی ہوگی یا بچہ ہوگا، لیکن وہ رنگ کا کیسا ہوگا، نصیب کا کیسا ہوگا، یہ اللہ اپنے علم میں رکھتے ہیں اور کسی کو علم نہیں دیجیے۔ اگر یہ علم، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس چیز کا علم میرے پاس ہوتا اور تو میں تو پھر بہت ساری چیزیں جمع کر لیتا، بہت زیادہ چیزیں اپنے لیے جمع کر لیتا، جو چیزوں سے کیا مراد، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے یہ چیزیں جمع نہیں فرمائی۔ حضور علیہ السلام کو تو یہ بھی اللہ کی جانب سے پیغام ملا تھا، اے میرے پیغمبر اگر آپ چاہتے ہیں تو میں احد پہاڑ کو، یہ مدینہ کے قریب ہے، آپ مسجد نبوی میں جائیں تو احد کا پہاڑ نظر آتا ہے، تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبر اگر آپ کی طبیعت چاہے تو یہ احد پہاڑ کو سونا بنا دو۔ تو عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام نہیں، میرا تو جی چاہتا ہے کہ ایک وقت کا کھاؤں اور دوسرے وقت کا میرے پاس نہ ہو۔ سلام اس پر جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر جس کا ٹوٹا بوریا بچھونا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے کائنات میں، مخلوق میں اور ان سے زیادہ کسی کو علم نہیں عطا، لیکن پھر بھی اللہ نے علم کے کلی اختیارات صرف اپنے پاس رکھے، یہ بیان کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ان کے پاس سارا کچھ ہے، تو فرمایا اس کے پاس، یہ حدیث اس کی تائید میں، قرآن کی تائید میں تو نہیں بلکہ قرآن کی تفسیر میں، قرآن کی ان آیت کی تفسیر اور تشریح میں احادیث ہے، بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے اور صاحب مشکات نے نقل کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک دفعہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم انسانی شکل میں تشریف لائے اور کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل مساء، کہ قیامت کب آئے گی، سوال کا تیسرے یا چوتھے نمبر پر یہ سوال تھا، تو پوچھا کہ مل مساء، قیامت کب آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس طرح پوچھنے والے کو علم نہیں، بتانے والے کو بھی اس کا علم نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دوبارہ سوال کیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کچھ وقوع، کچھ نشانیاں تو بتلا دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ چھوٹے لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے لگیں گے اور ننگے پاؤں چلنے والے بڑے بڑے محلات اختیار کر لیں گے، اور جو ہے لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی اولاد جو ہے وہ والدین کی نافرمان اور حکم جو ہے چلانے والی ہوگی۔ اس طرح قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ نے علم کے وہ غیب جو ہے، غیب کا علم وہ اپنے پاس رکھا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم عطا فرمایا، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے ہمیں پیشن گوئیاں فرمائی اور وہ پوری ہو رہی ہیں، یہ ہے وحی کے ذریعے اللہ نے خبر دی اور پیغمبر علیہ السلام نے امت کو ویسے خبر پہنچا دی۔ اس کو علم جزئی کہیں گے، پھر بھی علم کلی نہیں کہیں گے۔ اس کی حقیقت یہ بیان فرمایا وہ قیامت کے پاس ہے، اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور فرمایا کہ میں، دوسری آیت کریمہ، میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میں کوئی آئی ہوئی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا اور آئی ہوئی وہ جو ہے وہ تکلیف جو ہے خوشی کو مشکل میں نہیں بدل سکتا، یہ اللہ نے اپنے پاس اختیار ہے۔ اگر یہی معاملہ ہوتا، نفع اور نقصان کے مالک پیغمبر علیہ السلام کی ذات ہوتی، اور جب سیدہ عائشہ پر تہمت لگی تو آپ علیہ السلام اتنے دن پریشان رہتے، اور نفع اور نقصان کے مالک ہوتے تو آپ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال مسلسل قید کاٹتے، اور آپ علیہ السلام
اگر نفع اور نقصان کے مالک ہوتے تو غزوہ احد میں آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوتے. آپ علیہ السلام وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی وہ دلجوئی کے لیے اللہ کے حضور دعائیں کرتے. یہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات، نافع اور ضار صرف اللہ ہے. اس کی حقیقت کو بھی بیان فرمایا دوسری آیت کریمہ میں. دیکھیے آیات کا ترجمہ فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها. اے رسول علیہ السلام لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی. قل انما علمها عند ربی، کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہی اسے اپنے وقت پر کھول دکھائے گا، کوئی اور نہیں. ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے. لا تأتیکم الا بغتۃ، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آئے گی. یہ لوگ تم سے یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ جیسے تم نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے. قل انما علمها عند اللہ، کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہو کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں خود اپنے آپ کو بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اچھی اچھی چیزیں خوب جمع کرتا. اور وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس ایک ہوشیار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے. اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان آیات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.